بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے لوگ اور جنت میں جانے والے لوگوں کے آپس میں کانورسیشنز ہوں گے۔ اب وہ سب کچھ سمجھانے کے بعد ان آیات میں اللہ انسان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت ابھی تک کیوں نہیں کر رہا، وہ کیا قیامت کے دن کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قیامت کا دن شروع ہوگا تو اس دن وہ توبہ نہیں کر سکتا؟ اس دن افسوس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور بلکہ افسوس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ اس دن انسان کو یاد آئیں گے وہ تمام لوگ جو آ کے ان کو خبردار کرتے تھے، لیکن وہ ان سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شیطان کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ کوئی آ کے ان کو بچا لے یا ایک دفعہ ان کو واپس دنیا میں جانے کا موقع مل جائے۔ لیکن اس دن وہ دیکھیں گے کہ جتنے بتوں کی، جتنے لوگوں کی بھی انہوں نے عبادت کی دنیا میں، سب ان کو قیامت کے دن چھوڑ دیں گے۔ اب ہمیں اینڈنگ سمجھانے کے بعد اللہ ہمیں شروعات کے بارے میں دوبارہ سے بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری زندگی کو پرسپیکٹیو میں لے سکیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، صرف اس فائنل اینڈنگ کے لیے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے گیلیکسیز اور اتنے یونیورسز بھی اللہ نے بنائے ہیں، صرف اس فائنل اینڈنگ کے لیے ہی ہے۔ اس سے انسان کو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا حقیقت نہیں بلکہ وہ فائنل اینڈنگ، آخرت حقیقت ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ ہمیں آبزرو کریں، اپنے اشرف المخلوقات، تمام کریشنز میں سب سے بہترین کریشن کو اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندگی کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا ایک پرماننٹ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگو، یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اللہ پھر ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دن رات کا پیچھا کرتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے تاکہ وہ لباس کی طرح رات کو کور کر سکے۔ اب اس میں ہم ایک سائنٹیفک میننگ نکال سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اسپریچول میننگ بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ رات دن کے پیچھے دوڑتا ہے تاکہ وہ لباس کی طرح اس کو کور کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں دن رات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب سائنٹیفکلی اس میں بہت سینس اس لیے ہے کیونکہ دن روشنی کو ہم کہتے ہیں، جب سورج کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے اس کو ہم دن کہتے ہیں۔ رات اس کو کہا جاتا ہے جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی، یعنی رات ایک انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے۔ رات کا صرف یہ مطلب ہے کہ سورج کی روشنی نہیں ہے، اور دن کہا جاتا ہے جب سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رات دن کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں کوئی سینس نہ ہوتی، کیونکہ رات ویسے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی سے اللہ یہ نہیں کہتا کہ رات دن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دن رات کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کو ایک لباس کی طرح کور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمیں روشنی مل سکے۔ اور پھر ظاہر ہے ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے دوبارہ رات آ جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دن رات کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ روشنی آئے گی اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ لیکن صرف سائنس نہیں، اس کے پیچھے ایک اسپریچول میننگ بھی ہے۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے جس کا ذکر اللہ ہم سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں ایسے دن ہوں گے جہاں پہ بہت زیادہ افسوس، پینک، انگزائٹی، سٹریس، غصہ، فرسٹریشن، خوف، یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن آخر کار روشنی آئے گی، یعنی اللہ کا نور آئے گا اور اندھیرا ختم ہو جائے گا، آسانی آئے گی، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ جو غم اور پریشانی ہمیں تھی وہ اللہ خوشی میں تبدیل کر دے گا۔ یہی اللہ کی اسٹریٹجی شروع سے ہے۔ لہٰذا جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ انسان غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ نہ سوچے کہ میں ہمیشہ کے لیے پریشان ہی رہوں گا۔ آخر کار اللہ کی روشنی آئے گی اور امتحان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، توبہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ اسے معاف کرے گا۔ یہ اندھیرا آخر کار ختم ہو جائے گا اور اللہ دوبارہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن پھر ہم یہاں پہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت آخر کار سب کو ملتی ہے، اگر وہ اندھیرا کا وقت آخر کار ختم ہو جاتا ہے اور روشنی آتی ہے، آسانی آتی ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر خاص مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر غیر مسلمان کے لیے بھی بعد میں آسانی آئے گی، یا وہ مسلمان جو نماز ہی نہیں پڑھتے، حرام کام میں مبتلا ہے، اگر ان کے لیے بھی آسانی آئے گی
تو پھر بہت زیادہ ذکر کرنا، عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، اس کا کیا فائدہ؟ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، وہ ایک آزمائش ہے جو ہم اللہ کی نظر میں پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت نماز پڑھنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت آخر کار ختم ہو جائے گا، لازماً آسانی کا وقت آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی اسٹریٹجی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے رات ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، دن اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی طرح مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، آسانی کا وقت آئے گا۔ لیکن جب وہ مشکل وقت ختم ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اللہ کی نظر میں اس آزمائش میں کامیاب ہو۔ مشکل وقت نے تو ویسے بھی ختم ہونا تھا، لیکن ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ اس آزمائش میں ہم اللہ کی نظر میں کامیاب ہو سکے، تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت 55 میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو پکارنا، دعا مانگنا خاموشی سے، ہمبلنس کے ساتھ، پرائیویٹلی، یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ ہمیں ساتھ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دل میں خوف ہو لیکن امید بھی ہو کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ انسان اس وقت آزمائش کے دوران اپنے آپ کو غلط کاموں سے دور رکھے اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یعنی آزمائش میں کامیاب ہونے کا کرائیٹیریا آزمائش کا ختم ہونا نہیں ہے، کیونکہ آزمائش نے تو ویسے بھی کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے۔ آزمائش میں کامیاب ہونے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ آزمائش کے دوران اور اس کے فوراً بعد کس طریقے سے بیہیو کرتے ہو، کہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں، کہ آپ کے دل میں ہمبلنس ہے، کہ آپ کے دل میں خوف اور امید ہے، کیا آپ اپنے آپ کو فساد اور برے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں چاہے آپ کے ساتھ جتنا مرضی برا سلوک ہو رہا ہو؟ کیا اس وقت آپ کے دل میں صبر اور توکل ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ بار بار خوف اور ڈر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز یاد رہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم ایک بادشاہ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے ڈیمانڈ کر سکیں، ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور ہم صرف غلام ہیں، تو ریکویسٹ کرنے کے بعد جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے آگے جھکنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس وقت ناشکری نہیں کر سکتے، ہم اس وقت اللہ سے ناراض ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کیونکہ آپ نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں آپ سے مانگ رہا تھا، لہٰذا اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب میں مزید دعا نہیں مانگوں گا، کیونکہ اس وقت انسان بھول جاتا ہے کہ وہ صرف ایک غلام ہے اور اللہ بادشاہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ بار بار خوف اور ڈر کا بھی ذکر کر رہے ہیں تاکہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو امید ہونے کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو بار بار یاد کروائیں کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے ڈیمانڈ کر سکیں۔ لہٰذا ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں آزمائش کے دوران، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ ہمیں وہ دے دے جو ہم مانگ رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے تھے تو پھر ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں؟ کیا ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اس وقت توکل ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس میں لازماً خیر ہوگی؟ یا کیا ہم ناشکری کرتے ہوئے نماز اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں؟ لہٰذا اس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز اور دعا مانگنے کا خاص طور پہ فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ مشکل وقت سب کے لیے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، وہ مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر۔ دعا ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ مشکل وقت اس وقت میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں آپ کی نظر میں اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے اندر صبر اور توکل اور ہمت ڈالے، مجھے نا امیدی سے اور غرور سے بچا کے رکھنا تاکہ اس آزمائش میں میں کامیاب ہو سکوں۔ بلکہ اس کے ذریعے یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ مشکل اور آسانی دونوں آزمائش ہیں۔ آپ مشکل وقت میں کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور آسانی میں کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، دونوں کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ دونوں ہی آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے، وہ جو نماز اور دعا نہیں مانگتا یا جو کافر ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اس لائف لانگ ٹیسٹ میں جس میں بار بار مشکل اور آسانی دونوں آئیں گے، اللہ ہمیں ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں آیت 53 میں کہ ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ رسول بھی بھیجیں گے۔ وہ رسول ہمیں نا امیدی سے بچانے کی کوشش کریں گے، ہمیں بار بار اللہ کی رحمت کا یاد کروائیں گے، بلکہ بالکل ایسے ہی جیسے ٹھنڈی ہوا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔
اس رحمت کی نشانی کہ اللہ بارش بھیجے گا اور بارش کے ذریعے زمین دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول بھی ہوا کی طرح اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ رسول کے آنے سے وحی نازل ہوگی، یعنی بالکل جیسے بارش آسمان سے زمین میں آ کے زمین کو دوبارہ سے ریوائیو کرتی ہے، اسی طرح وحی بھی آسمان سے نیچے زمین کی طرف آتی ہے، اور رسول کے ذریعے وہ وحی ہمیں ہمت اور طاقت دے گی، پازیٹیوٹی دے گی، اور ہم اسپرچولی دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ ہمیں ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے وحی سب کے لیے ہوگی، ہر انسان اس وحی سے بینیفٹ نہیں کرے گا۔ یعنی جیسے اللہ آیت 58 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، جب بارش بھی آتی ہے تو صرف وہ زمین جو اچھی ہے، نرم ہے، فرٹائل ہے، وہ زمین اس بارش کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور پھر اس زمین سے پھل، سبزی، بہت سی چیزیں آئیں گی۔ لیکن جو بری زمین ہے، بہت سخت ہے، اس کو اس بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وحی سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس کا دل نرم ہے، صاف ہے، وہ اس وحی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ سچ کو تسلیم بھی کرے گا، رسولوں کو فالو بھی کرے گا، اور اس کے دل میں سکون آئے گا۔ ایسا انسان پھر اپنے آپ کو اس حد تک ٹرانسفارم کر لیتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سے اور لوگوں کو فائدہ ملے گا، بہت سے اور لوگوں کو پازیٹیوٹی ملے گی۔ لیکن وہ لوگ جن کا دل سخت ہے، ان کے دل میں غرور، نفرت، حسد، غصہ، ریزنٹمنٹ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسا دل اس وحی کو جذب نہیں کر سکتا، ایسا انسان اس وحی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا ان تمام آیات میں اللہ ہمیں ایک بہت زبردست سمری دے رہے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کی شروعات کیا تھی، زندگی کا مشن کیا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ یعنی نماز پڑھیں، دعا مانگے، اور جب دعا مانگے تو دل میں خوف اور امید دونوں ہوں۔ ہمبلنس کے ساتھ اللہ کو پکاریں اور توکل رکھیں، امید رکھیں کہ لازماً اللہ کی طرف سے خیر آئے گی اور اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تاکہ اس آزمائش میں آپ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو سکیں، اور پھر اس کے علاوہ اپنے دل کو نرم اور صاف رکھیں تاکہ وہ دل اللہ کے نور کو جذب کر سکے اور انسان کو دل میں سکون مل سکے۔ بلکہ یہ زبردست سمری دینے کے بعد اب اگلی آیات میں اللہ ہمیں پچھلے قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں مشکلات آئی تھیں، مشکل کے بعد آسانی بھی آئی، لیکن آسانی آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ ان سے خوش ہیں۔ وہی بات جو اللہ نے ہمیں پہلے سمجھا دی ہے کہ مشکل اور آسانی یہ دونوں چیزیں تو سب کے ساتھ ہوگا، لیکن انسان اپنی آزمائش کے دوران کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ اسے واقعی خوش ہے یا نہیں۔ یہ تمام وہ قومیں ہیں جو مشکل وقت میں اللہ کی ناشکری کرتے تھے اور آسان وقت کے دوران غرور میں مبتلا تھے۔ یعنی جہاں پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے رسولوں کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا۔ مشکل وقت آتا ہے لیکن وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہیں، اللہ ان سے خوش ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مشکل اور آسانی تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ اللہ کی آزمائشوں میں ناکام تھے کیونکہ ان کے اندر غرور بھی تھا اور ناشکری بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں عذاب میں تمام قوم غرق ہو جاتی تھی۔ بلکہ آپ ان آیتوں کو آیت 6 کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر اللہ نے ہمیں شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ صرف ان لوگوں سے سوال نہیں پوچھیں گے جن کو پیغام ملا، اللہ بلکہ رسولوں سے بھی سوال پوچھیں گے جن کا کام تھا پیغام دینا، کہ کیا انہوں نے صحیح طریقے سے پیغام دیا یا نہیں، کیا انہوں نے صبر دکھایا، کیا انہوں نے اپنے قوم کو مختلف طریقوں سے توحید کا پیغام سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے قوم میں رہے جب تک اللہ نے ان کو چھوڑنے کی اجازت نہ دی۔ اور اب آپ مزید یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسولوں سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے بالکل صحیح طریقے سے جواب دیا، تو کافر کو قیامت کے دن مزید افسوس ہوگا، ان کو یاد آئے گا وہ کس طریقے سے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ ان کو بار بار خبردار کیا جاتا تھا۔ لہٰذا آیت 59 کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی قوم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اس کے علاوہ قوم کو بہت لمبی شریعت اللہ نے نہیں دی، یعنی بہت سے رولز شادی کے متعلق، طلاق، انہیریٹنس، بزنس کے متعلق اللہ نے نہیں دی۔ ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ توحید پر عمل کریں، اور جو روح کے ذریعے ان کے اندر بیسک مورلز اور ایتھکس تھے ان کو فالو کریں۔ یعنی یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر انسان کے اندر
وہ بیسک پرنسپلز ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، قتل کرنا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور سب یہ بات اس لیے جانتے ہیں کیونکہ سب کے پاس وہی روح ہے۔ لہٰذا اس قوم کو یہی کہا گیا تھا کہ توحید پر رہیں، اور جو روح کے ذریعے اللہ نے ان کے اندر بیسک مورلز اور پرنسپلز اور ایتھکس ڈال دی ہیں ان کو فالو کریں۔ لیکن اس قوم میں جو امیر لوگ تھے وہ اس بات پر بحث کرتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں رسول بھیجنا ہی تھا تو اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اب اس وقت قریش کے لوگ اس آرگیومنٹ کو سمجھ سکتے تھے کیونکہ وہ بھی یہی بحث کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا تو اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ لہٰذا آخرکار جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام ایک رسول تھے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ ان کا بھی نوح علیہ السلام کی طرح وہی پیغام تھا، شریعت نہیں تھی، ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور جو بیسک مورلز اور پرنسپلز آپ کے اندر ہے ان کو فالو کرو۔ اس قوم نے بھی ہود علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جواب دیا۔ وہ ہود علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا اپنے پیغام کے ساتھ تو آپ کو کیوں بھیجا؟ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہود علیہ السلام صبر اور محبت کے ساتھ بار بار ان کو توحید کا پیغام دیتے رہے، بلکہ وہ ان کو یاد کرواتے تھے کہ وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا تھا، اللہ ان کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی بار بار ناشکری کریں گے۔ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک بہت طاقتور جسم دیا ہے تاکہ وہ بہت اچھے کام کر سکیں، اس جسم کا فائدہ اٹھا سکیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بتوں کی عبادت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ وہ بت ہیں جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور پھر خود سے ان کو نام دے دیے ہیں۔ تو جو چیز انسان نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ تمام باتیں سمجھنے کے باوجود قوم عاد ہود علیہ السلام کے خلاف جاتے تھے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے، اور ان کی بحث یہی تھی کہ جو چیزیں ہم نے شروع سے دیکھی ہیں ہم اسی پر عمل کریں گے۔ بلکہ وہ ساتھ ہود علیہ السلام کو چیلنج کرتے تھے کہ عذاب لے آؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں یہ کس قسم کا عذاب ہے، ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے طاقتور لوگ ہیں، کون سا عذاب ہے جو ہمیں ختم کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے قریش بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتے تھے کہ عذاب پھر لے آؤ۔ اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے ان کو یہ خبر دے دی کہ اللہ پہلے سے ان سے ناراض ہیں، لہٰذا انتظار کریں، عذاب بہت جلد آ رہا ہے۔ اس سے اللہ ہمیں دوبارہ وہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس بہت دولت ہے، طاقت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اسے راضی ہے۔ اگر انسان کی مشکل ختم ہو جاتی ہے اور آسانی آ جاتی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اسے خوش ہے۔ اسی وجہ سے ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ چاہے ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ ان سے ناراض ہے اور عذاب لازماً آئے گا، اللہ بس ابھی ان کو تھوڑا سا وقت دے رہے ہیں تاکہ اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو وہ توبہ کر سکے۔ بلکہ اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہود علیہ السلام اللہ اور نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قوم عاد نوح علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں جانتے تھے، بلکہ وہ اس لیے جانتے تھے کیونکہ قوم عاد نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو بچا لیا۔ ان مسلمانوں میں سے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا سام، حام اور یافس۔ یہ تینوں بیٹے بعد میں مختلف جگہوں پہ جا کے دین کا کام کرنا شروع ہو گئے، اور اسلامک لٹریچر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عاد اور ثمود کی قوم سام کی اولاد میں سے تھے۔ بلکہ اسلامک لٹریچر کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سام کی اولاد میں سے ایک کا نام عاد تھا اور ایک کا نام ثمود، اور شاید اسی لیے قوم عاد اور قوم ثمود کے نام آئے ہیں۔ بہرحال اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ قوم اللہ کے بارے میں جانتی تھی، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی جو غرق ہو گئی، پھر بھی اپنے غرور کی وجہ سے انہوں نے اپنے رسول کو چیلنج کیا، بالکل ایسے ہی جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے چیلنج کیا۔ اور آخر میں اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پھر آیت 73 کے بعد اللہ قوم ثمود کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو قوم عاد کے مسلمانوں کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی جب اللہ نے قوم عاد کے اوپر عذاب بھیجا تو جو مسلمان تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وہ مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے حجاز کی جگہ پہ جا کے رہنا شروع ہوئے، اور بہت سالوں کے بعد ان کی اولاد میں سے قوم تامود بنا۔ یعنی قوم تامود قوم عاد کے مسلمانوں کی اولاد میں سے تھے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قوم تامود قوم عاد کے بارے میں جانتے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانتے تھے، اور اللہ کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ قوم تامود پر اللہ نے ایک رسول بھیجا جن کا نام تھا صالح علیہ السلام۔ وہ بھی بالکل ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح توحید کا پیغام دیتے تھے، اور ان سب کو بار بار خبردار کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن ان کی طرف اللہ نے ایک نشانی بھیجی، کیونکہ اس قوم کو پہاڑوں کے اندر گھر بنانا، بلڈنگز بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کے اندر اس کے متعلق بہت زیادہ سکلز تھے۔ اللہ نے اسی کے مطابق ان کو ایک معجزہ دکھایا، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے قوم عاد کے لوگوں کو اللہ نے بہت طاقتور جسم دیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا شکر ادا کریں، قوم تامود کے لوگوں کو اللہ نے بہت سکلز دیے تھے۔ وہ پہاڑوں میں بہت بڑے بڑے گھر اور پیلیسز بنا سکتے تھے، اور ان کو سکھایا گیا تھا کہ اس سکل کو نیک کاموں کے لیے استعمال کریں اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ نیک کاموں کے لیے استعمال کرتے، وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا نہیں بلکہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب کیونکہ ان کو بہت زیادہ پہاڑوں کا شوق تھا، اللہ نے اسی کے ذریعے ایک معجزہ ان کو دکھایا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئی۔ اب ظاہر ہے کیونکہ قوم تامود پہاڑوں کے لحاظ سے پروفیشنلز تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ لیکن پھر بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک امتحان بن گیا، قوم تامود کے لیے یہ معجزہ بھی ان کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ یہ دکھایا کہ ان کا عصا ایک سانپ بن گیا، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن پھر یہ معجزہ ایک امتحان بن گیا۔ امتحان یہ تھا کہ یہ سانپ دوبارہ عصا بنے گا جب موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو پکڑیں گے۔ اب اس آزمائش کے ذریعے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو خوف اور ڈر تھا وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ جب خوف ختم ہوگا تو وہ فرعون کے سامنے جا سکیں گے۔ اسی طرح قوم تامود کے لیے یہ معجزہ ایک امتحان بن گیا۔ اللہ چاہتے تھے کہ قوم تامود کے لوگوں کے دلوں میں جو غرور ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان کے دل جب نرم ہوں گے، ان کے لیے اللہ کا پیغام کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا معجزہ دکھانے کے بعد ان کا امتحان یہ تھا کہ اب وہ اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ وہ اپنے وقت پر کھانا بھی کھائے گی، پانی بھی پیے گی، لیکن اگر تمود کی قوم نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو عذاب آ جائے گا۔ اب ظاہر ہے تمود کی قوم کے لیے وہ اونٹنی ایک بہت بڑا امتحان اس لیے تھا کیونکہ وہ اونٹنی ایک معجزہ تھا جو ثابت کرتی تھی کہ صالح علیہ السلام رسول ہیں، خدا ایک ہی ہے، اور باقی تمود کی پوری قوم غلط ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جب بھی اس اونٹنی کو دیکھتے تھے ان کو غصہ بھی آتا تھا اور شرمندگی کا بھی احساس ہوتا تھا، لیکن ان کا امتحان یہی تھا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اور پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب وہ نفس کو قابو میں رکھیں گے ان کا دل بھی نرم ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے توحید کو فالو کرنا اور اللہ کے آگے جھک جانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر غرور اور نفرت بہت زیادہ تھا، آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق عذاب بھیج دیا۔ بلکہ آیت 75 میں اللہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس قوم میں جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا وہ غریب لوگوں پر، اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام کو فالو کرنا چاہتے تھے ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے، بالکل ایسے ہی جیسے قریش کے لوگ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ لہٰذا آخرکار جب اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ نے عذاب بھیجا، اور ساتھ ہی اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند مسلمان تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ یعنی ثمود کی قوم مرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس اونٹنی کے ذریعے جو وہ ذلت محسوس کر رہے تھے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا ان تمام قوموں میں ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ پیغام ہمیشہ ایک ہی ہے، پیغام دینے کا طریقہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے، اور ساتھ ہی ہمیشہ قوم کا جواب بھی ایک ہی جیسا ہے۔ ہمیشہ لوگ اپنے رسول کو جھٹلاتے تھے یہ سوچ کے کہ وہ پچھلے قوموں سے بہتر ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، وہ زیادہ عقل مند ہے، تو وہ اللہ کے عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ ہم سے بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طریقے سے بیہیو نہیں کرتے؟ کہ اللہ نے ہمیں بھی ایک رسول نہیں بھیجا؟
کیا ہم بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم پچھلے قوموں سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں زیادہ عقل ہے؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہم خود سے فیصلہ نہیں کرتے ہم نے کون سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور کون سے حکم کو جھٹلانا ہے؟ ہم خود سے نہیں باتیں بناتے کہ یہ تمام حکم پچھلے لوگوں کے لیے تھا، 1400 سال پہلے جب مسلمان آئے تھے ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں؟ تو کیا ہم وہی کام نہیں کرے، وہی غلطی نہیں کرے جو پچھلے قوموں نے کیا تھا؟ السلام علیکم۔